بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر سید سلمان شاہ ہوں اور میں بطور اینڈرالوجسٹ سیکسالوجسٹ پشاور میں اپنی سروسز دے رہا ہوں. آج ہم ایک بہت ہی ہاٹ ایشو پہ بات کریں گے اور اس ایشو کے ٹیگز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پریشانی، مایوسی، زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہ ہونا، یہ ایک ہی مسئلہ ہو سکتا ہے مردانہ کمزوری کا. کسی بھی مرد کی زندگی میں مردانہ صحت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور مردانہ کمزوری ایک ایسی علامت ہے جو کہ آپ کو زندگی کے کسی بھی حصے میں متاثر کر سکتی ہے. یہ بالکل آپ کی بلوغ سے شروع ہو کے آپ کے بڑھاپے تک یہ بیماری کا ہونا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو ہو جائے. تو آج ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اس کا علاج ممکن ہے بغیر کسی دوائی کے. مردانہ کمزوری ایکچولی وہ بیماری ہے کہ جس میں کوئی بھی مرد ہم بستری کے قابل نہ رہے، ہم بستری کی کوشش کرے لیکن وہ مختلف اوقات میں یا اکثر اوقات میں وہ کر نہ سکے. اب یہ مردانہ کمزوری تو ایک لفظ ہے لیکن اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جو کہ آپ کو نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے. نفسیاتی مسائل کیا ہو سکتے ہیں کہ خوف، ڈر، گھبراہٹ، جو کہ آج کل ینگ لڑکوں کے ساتھ بہت ہو رہا ہے. خوف، ڈر، گھبراہٹ کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پاتے، جس کو ہم پرفارمنس انگزائٹی بولتے ہیں. جب بھی ان کو ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتے، ان پہ پریشر آ جاتا ہے. اب یہ ایک ایسی مردانہ کمزوری ہے کہ جس کو آپ نے صرف اس کی جو وجوہات ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کو جنرلی آپ کے سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو نفسیاتی وجہ سے جو بھی آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، یہ وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے کہ جس میں اگر آپ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، سائیکو تھراپی کر لیں یا کوئی نفسیاتی دوائی کچھ عرصے کے لیے لے لیں، اس کے بعد پھر آپ کی مردانہ کمزوری نہیں رہتی. اس کے علاوہ جو دوسری قسم ہے جس کو ہم آرگینک ایڈی بولتے ہیں، کہ جس کے پیچھے کوئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں. اور وہ کون سے عوامل ہیں؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عضو خاص، مردانہ عضو خاص جو ہے وہ خون کی نالیاں ہیں جن کو ہم وینز بولتے ہیں، جن کو ہم آرٹریز بولتے ہیں. اب وہاں پہ خون جائے گا تو تب ہی جا کے وہاں پہ تناؤ آئے گا. اب جب تناؤ آتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک مرد اپنی ہم بستری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب اگر یہ جو خون کی نالیاں ہیں کسی وجہ سے کمزور پڑ جائیں، جن میں خون کا بہاؤ رک جائے، رک کر آتا ہو یا کم آتا ہو، یا کسی وجہ سے خون آتا ہو اور خون آ کے رکتا نہیں ہو، واپس نکل جاتا ہو، جس کو وینس لیکیج بولتے ہیں، ان کی وجہ سے جو علامت آتی ہے نا مردانہ کمزوری، تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جس وجہ سے ہو رہا ہے آپ پہلے اس کو معلوم کریں کہ کیوں ہو رہا ہے. شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے فیٹس زیادہ ہیں، لپڈز آپ کے زیادہ ہیں، یا پھر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، یا کوئی دوائی آپ ایسی لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے جنسی ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. آپ کا ایک ہارمون ہے پرولیکٹن، وہ بہت ساری دوائیوں سے بڑھ جاتا ہے جو کہ آپ کی جنسی اشتہا کو بالکل کم کر دیتا ہے. آپ کی لیبیڈو کم ہو جاتی ہے، خواہش آپ کی کم ہو جاتی ہے. اب خواہش نہیں رہتی تو پھر وہ جو تحریک پیدا ہوتی ہے آپ کے تناؤ کے لیے وہ ویسی نہیں رہتی. تو ان وجوہات کو اگر آپ ختم کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ نارمل نیچرل سپلیمنٹس لے لیں یا پھر آپ شاک ویو تھراپی کر لیں. شاک ویو تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مائکرو ٹراماز انٹروڈیوس کرتے ہیں ساؤنڈ ویوز کے ذریعے آپ کے بلڈ ویسلز میں، جہاں پھر گروتھ فیکٹرز پیدا ہوتے ہیں، اور وہ گروتھ فیکٹرز جو ہیں وہ نئی آپ کے خون کی رگیں بناتی ہیں. وہاں پہ آپ کے جو ٹیشوز ہیں وہاں پہ وہ ریجنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور میکسیمم کیسز میں اگر آپ کو پین وغیرہ ہو رہا تو پین بھی، جو آپ کے عضو خاص میں پین ہوتا ہے وہ پین بھی غائب ہونے لگتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پی آر پی کرانا چاہیں، جیسے کہ بالوں کے لیے ایک آپشن اویلیبل ہے آپ کے پاس بالوں کی صحت بہتر کرنے کے لیے، تو آپ پی آر پی کروا سکتے ہیں. تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ آپ کو لینی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لٹریچر کہتی ہے کہ جو سائیکوجینک ہے، جو نفسیاتی ایڈی ہے، وہ تو نفسیات کا مسئلہ ہوتا ہے، ان سے بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر شوگر کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے، لپڈ پروفائل آپ کا ڈسٹرب ہے، تو ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور ساتھ میں جیسے ہی وہ کریکٹ ہوتے ہیں آپ نے بلڈ ویسلز کو تھوڑا سا ان کو ریجنریشن کے لیے موقع دینا ہے. خود بخود انشاءاللہ پھر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب وہ کیسز جن کی آرٹریز یا بلڈ ویسلز بالکل ختم ہو چکی ہوں، ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ابھی آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں، جس کو ہم پینائل امپلانٹ بولتے ہیں. وہ مریض جن پہ کوئی دوائیاں کام نہیں کرتی، جن کو شاک ویو پی آر پی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائنلی ان کے لیے ایک آپشن ہے جس کو ہم پینائل امپلانٹ بولتے ہیں، جس میں آپ کے بلڈ ویسل کو امپلانٹ کے ذریعے ریپلیس کر لیتے ہیں اور آپ ایک بھرپور جنسی زندگی گزار سکتے ہیں. ایسا ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہے، اگر آپ کے فیٹس بڑھ گئے ہیں، بلڈ میں آپ کا جو لپڈ پروفائل ہے وہ ڈسٹرب ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے. جو علاج آپ شوگر کا، بلڈ پریشر کا کر رہے ہیں، ساتھ میں اس کو لیجئے، وہ کنٹرول ہوں گی. لیکن آپ اپنی جسم کو بھی تھوڑی ریلیکسیشن دیجئے، ایکسرسائز کی شکل میں، اچھی ڈائٹ کی شکل میں. اب ایکسرسائز آپ کی عمر
اور آپ کی صحت کے مطابق آپ ہلکی سی ایکسرسائز شروع کریں، آرام آرام سے اس کو بڑھاتے جائیں. بہت ساری ایکسرسائزز اویلیبل ہیں جس کو آپ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. آپ کسی بھی فزیو تھراپسٹ کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے ایسی ایکسرسائزز بتائیں، لیکن کوشش کریں کہ سپروائز ایکسرسائزز کریں، پراپر ایکسرسائزز. اس کے علاوہ ڈائٹ میں ہماری دیکھیں جنک فوڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہم لے رہے ہیں بہت زیادہ. تو نیچرل فوڈس کی طرف آئیں، نیچرل جو سورسز کی فوڈ ہیں وہ لیں، آپ فروٹس لیں، ویجیٹیبلز لیں، آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ جائیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید گوشت کھانا اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. اگر آپ کو یورک ایسڈ کا ایشو نہیں ہے آپ گوشت لے سکتے ہیں، لیکن اعتدال میں لیں. اور کوشش کریں کہ اپنی وزن پہ نظر رکھیں کہ آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھنے نہ پائے. تو یہ ہر پیشنٹ، اصل میں یہ ہر پیشنٹ کے ساتھ ہم جیسے کہ آپ جاتے ہیں درزی کے پاس اور وہ آپ کا ہر کسی کا اپنا اپنا ناپ ہوتا ہے، تو وہی ہر پیشنٹ کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو ان کے مطابق پھر ہم پیشنٹ ٹیلرڈ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ نے کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے کیسا کھانا ہے، کون سی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، اور آپ نے اپنے لائف سٹائل کو یا اسٹریس ڈپریشن کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے.